بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع کرپٹ انتخابی نظام جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر رائج ہے۔ آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، ہر فرد اس حقیقت کو بخوبی جانتا ہے کہ اسلامیان ہند نے جان و مال اور عزت و آبرو کی کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ علامہ اقبال کی کاوشوں اور قائد اعظم کی قائدانہ عملی جد و جہد سمیت بر صغیر کی ہزاروں علماء، مشائخ، خواتین، طلباء اور عام لوگوں کی کئی اشروں پہ مشتمل تحریک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خطہ پاک عطا کیا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے رزق خاک ہوئے، مسلم کمیونٹی نے اپنی جائیدادیں، مال، اسباب اور جانیں عظیم مشن کے لیے سامنے رکھ کے قربان کر دی۔ وہ یہ تھا کہ ہماری آئندہ نسلیں آزادانہ، ترقی یافتہ، فلاحی اسلامی معاشرے میں پرسکون زندگی گزار سکیں۔ لیکن افسوس کہ یہ خواب محض خواب ہی رہا، اور پاکستان کی صورتحال 1947 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علیہ السلام کی سب سے بڑی آزاد ریاست کی نعمت سے نوازا، مگر قائد اعظم کے بے وقت وفات نے ان کے پاکستان کو جاگیرداروں، وڈیروں، لٹیرے، سرمایہ داروں، مفاد پرست سیاستدانوں کے دست تسلط گروی رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا نظام قائم ہو گیا جس کے تحت اسلامی جمہوری ریاست کا خط و خال آغاز سفر میں دھندلانے لگا۔ وہ لوگ عنان حکومت پہ قابض ہو گئے جو اس ساری خون اشام جد و جہد آزادی میں شریک ہی نہیں تھے۔ چنانچہ اس گروپ جس نے قبضہ کیا نے اس ملک کو نوچنا شروع کر دیا، اور ٹھیک 25 سال بعد اسے دولت کر دیا۔ بچے کچے پاکستان کو گزشتہ 38 برسوں سے باری باری اس ظالمانہ اور باطل پرست نظام کے زیر سایہ طالع آزماؤں نے تخت مشق بنایا ہوا ہے۔ اس دوران ان ہوس پرست طبقات میں عدلیہ، انتظامیہ کی چند کالی بھیڑیں سمیت بعض موقع پرست سیاسی اور مذہبی قائدین بھی شامل اقتدار ہوئے، لیکن اس پورے عرصے کے اندر مکمل طور پہ نظر انداز ہوا وہ اس ملک کا سفید پوش اور غریب عوام تھے۔ انہیں ناگفتہ حالت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے الیکشنز کے اندر بہت حصہ لیا، اور ہر دفعہ پارلیمنٹ میں اٹھنے والے اربوں روپے کے اخراجات غیر معمولی، لیکن اس پارلیمنٹ کے ذریعے ملک اور عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان کو درپیش حقیقی مسائل مثلاً معاشرت، تعلیم، صحت کے اداروں کی بہتری، کرپشن، لوٹ مار، طبقاتی تقسیم، صوبائی لسانی اور مذہبی منفرت جیسے بنیادی مسائل کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ قوم پر قبل از غیر ملکی مالی عدالتوں کا قرضوں کا ایک بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ مہنگائی جو کئی ہزار گنا بڑھ گئی، اس کی روک تھام کے لیے نہ صرف کوئی قدم اٹھایا گیا بلکہ پارلیمنٹ اور کابینہ کی فاضل ممبران براہ راست چینی، آٹے، چاول، گھی، پیٹرول، آلو، پیاز جیسے بحرانوں کا سبب بنتے رہے اور بن رہے ہیں۔ ہر حکومت کے دوران پاکستان کی سرحدوں پہ غیر ملکی مداخلت بڑھتی رہی۔ کشمیر اور افغانستان پالیسیوں میں تبدیلیاں آتی گئیں اور یو ٹرن لیے گئے۔ صوبائیت اور برادری علم کی منفی جراثیم میں اضافہ ہوا۔ سیاسی پنڈتوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا اور میل بانٹ کر کھانے کے عمل کو مفاہمت کا نام دے کر پھر قوم کے ساتھ مذاق کیا۔ یہ اس نام نہاد مفاد اپنی اپنی باری کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی قانون نہیں، اور اب پی ٹی آئی تیسری قوت کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے لوگ مر رہے تھے، مہنگائی کا بازار گرم تھا،
اور اسی طرح سے ابھی بھی یہی صورت حال جاری ہے، کیونکہ اس روک تھام کرنے کے لیے بہت سارے معاملات کو دیکھنا پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی عوام کب تک اس نظام جبر میں پستی رہے گی؟ کیا اتنے سالوں بعد بھی ہم نظام کا حصہ بن کر اپنی آئندہ نسلوں کی بددیانتی کے مرتکب ہوتے رہیں گے؟ کیا پاکستانی قوم ترقی یافتہ اقوام کے درمیان اس طرح معاشی، سیاسی، سماجی اور قانونی اور تعلیمی طور پہ پسماندہ قوم کے طور پر پہچانی جاتی رہے گی؟ کیا بھارتی اور مغربی دانشوروں کے بقول پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا جائے گا؟ کیا اسلامی تشخص کے قیام کے لیے خطۂ زمین کا اصول ایک بے معنی مشتہر؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں ابھرتے رہے ہیں، لیکن معمول پہ چھائی ہوئی مایوسی، افسردگی اور خوف و رعب کی وجہ سے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ہاں، چند نفوس، چند اذہان اور کچھ بیدار معزز جوان ہمت لوگ اب بھی موجود ہیں جو معاشرے میں مثبت تبدیلی کے جدوجہد کے راستے پہ گامزن ہیں، جو اس نظام شر کی گماشتوں کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ انہوں نے دہشت، دولت اور دھوس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اسی طرح سے اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو آج دنیا کے درجنوں ممالک میں کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ کیا چل رہا ہے؟ وہ ایسا نظام، جمہوری نظام کا بحاقہ پیش کیا جائے جس میں متنوع بیلنس نمائندگی کا پارلیمنٹری نظام ہو۔ اس کی تفصیل اور اس کے نافذ عمل ان کو بحث میں لانے اور صورتحال خامیوں اور چیزوں کو دیکھنے کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو نظام کو تبدیل کرنا ملک و قوم کے ساتھ وفاداری سے مشروط کرتے ہیں۔ پاکستان میں رائج موجودہ نظام انتخابات جیسے سادہ اکثریت نظام کہا جاتا ہے، کسی بھی لحاظ سے اسلام کے دیے ہوئے تصور انتخابات اور حکمرانی کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عوام کی حقیقی نمائندگی اور حقیقی جمہوریت کا عکس ہے۔ ہم اسلام میں خلافت اور ریابات کے سنہری اصول اور شورا اولیاء امر کی اہلیت کا معیار دیا گیا ہے۔ اکثریت کی نمائندہ حکومت کے قیام کے واضح اصول موجود ہیں، جبکہ موجودہ نظام کے تحت اکثریت کی ناپسندیدہ حکومت تشکیل پاتی ہے۔ ایسے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے ایسی شورا پارلیمنٹ اسلامی شورا نہیں کہلا سکتی، اور نہ ہی ایسے نمائندوں کو اقتدار سونپا جا سکتا ہے جو اپنی جیت کے لیے اپنی انتخابی مہم کو میلے یا سرکس کے انداز میں چلاتے ہوں اور اپنے آپ کو منتخب کروانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے۔ اس میں عوام کی خیر خواہی اور خدمت کا کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہوتا۔ پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ میں انتخابات اور اس کی درخواستیں موجود ہیں۔ انتخابات اور انتخابی قوانین کو قلمداد قرار دینے کے لیے دائر کی گئی تھی، لیکن ابھی تک ان چیزوں کے اوپر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آ سکا۔ لہذا امیدوار منافقت، فریب کا لبادہ اوڑھے ہوئے لالچ، دھونس، دھمکی اور جھوٹے وعدوں کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے حد الامکان زیادہ ووٹوں کے حصول کی خاطر ایک دروازے پہ پہنچ کر ووٹروں کا تعاقب کرتا ہے۔ وہ تنخواہ یافتہ کارکنوں کی فوج، حتیٰ کہ بعض اوقات انتخابی مہم کے حربوں میں خصوصی طور پہ تربیت یافتہ بیرونی ماہرین کی خدمت بھی حاصل کرتا ہے۔ امیدواروں کے بینروں میں پوسٹر اور پلے کارڈوں کے ذریعے بڑے پیمانے پہ جھوٹی تشہیر کی جاتی ہے۔ مہنگی گاڑیوں اور ٹرکوں پہ سوار کرائے کے رضاکاروں کے جلوس سڑکوں، محلے گاؤں نعرے لگاتے ہوئے گشت کرتے اور ووٹروں کی حمایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ امیدوار کی اپنی خواہش اور اس کی بھاری خرچ پہ ہوتا ہے۔ حمایت حاصل کرنے کے لیے علاقائی، فرقہ وارانہ، قبائلی اور اس طرح کے دوسرے تعصبات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بوکس اور جعلی ووٹ بھگتانا معمول کی بات ہے۔ بالآخر جو سب سے اونچے داؤ کر یہ کھیلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ موجودہ نظام انتخاب کے تحت جو حکومتیں بنتی ہیں صحیح معنوں میں اقلیتی حکومت ہوتی ہیں، چونکہ اس نظام کے تحت ایک امیدوار کل رجسٹر ووٹر کا بہت تھوڑا حصہ لے کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنے حریف امیدواروں سے محض ایک ووٹ کی سبقت ہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔
اس کی نمائندگی کی حقیقت اس تجزیے سے سامنے آتی ہے۔ فرض کیجئے ایک حلقہ انتخاب میں 1 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، ان میں سے 50,000 افراد نے اپنے حق رائے دی، اپنی پسندیدہ امیدوار کی حق میں استعمال کیا۔ کل 5 امیدواروں نے انتخاب میں حصہ لیا۔ ایک امیدوار نے 12,000 ووٹ حاصل کیے، دوسرے نے 11,500 ووٹ حاصل کیے، تیسرے نے 11,000 ووٹ حاصل کیے، چوتھے نے 9,500 ووٹ حاصل کیے اور پانچویں نے 8,000 ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح موجودہ نظام کے تحت 12,000 ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار اس حلقے کا نمائندہ قرار دیا جائے گا۔ حالانکہ 38,000 افراد نے نمائندہ نہیں بنانا چاہتے اور 50 افراد نے باوجود اپنی رائے حق دہی استعمال ہی نہیں کیا، مگر وہ صرف اس لیے کامیاب قرار دیا گیا کہ اس نے اپنے حریف امیدوار کے مقابلے میں 500 ووٹ زیادہ لیے، اور اب وہ 1 لاکھ افراد کا حلقہ انتخاب کا نمائندہ تصور کیا جائے۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ماضی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ان سب کے اندر اسی انداز سے ووٹوں اور کینڈیڈیٹس کا کامیابی کا جو تصور ہے وہ سامنے آیا۔ اس طرح نظام انتخاب کے تحت ووٹوں میں صرف 1% کے فرق سے 62 سے 63 سیٹیں نشستیں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد نصاب سے بھی کم نشستیں حاصل کرنے والی جماعتیں حکومتی سازی کے مرحلے پر در پردہ دھاندلی اور اراکانی اسمبلی کو ہاؤس ٹریڈنگ کے عمل سے خرید کر حکومت بنا لیتی ہیں، اور وہ حکومت ملک کے عوام کی نمائندہ حکومت کہلاتی ہے۔ اس طرح سے اگر آپ اس کی ساری کیلکولیشن اور ریشوز جو کہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کے دن آتی ہیں ان کا اگر ہم مقابلہ کریں اور اس کو ڈفرینس دیکھیں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام موجودہ مہنگے اور بدعنوان انتخابی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہیں موجودہ نظام انتخاب کے ذریعے ملک میں کوئی مثبت تبدیلی آنے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح اگر ہم انفرادی امیدواروں کے جیت کا تناسب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی توازن نہیں، اور کوئی بھی امیدوار اپنے مد مقابل امیدوار سے محض 1 ووٹ کی بڑھتی سے لے کے کامیاب ہو سکتا ہے، چاہے اسے رائے دہندگان کی اکثریت کی تعداد ناپسند کرتی ہو۔ اس طرح سے آپ مختلف الیکشنز کے اندر دیکھیں گے اور الیکشن پٹیشنز کورٹوں میں چلتی ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن بڑے افسوسناک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ نظام انتخاب کے تحت منعقد ہونے والے انتخابات اور ان سے بننے والی حکومتوں کو حاصل کردہ ووٹوں اور نشستوں کے جائزے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام انتخاب کے تحت نہ تو کوئی رکن پارلیمنٹ عوام کی اکثریت کا نمائندہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان نمائندوں کے ذریعے بننے والی حکومت عوام کی اکثریت کی نمائندگی حکومت ہوتی ہے، جبکہ ایک جمہوری نظام کی لازمی ہے کہ جمہور یعنی عوام کی اکثریت کو منتخب اداروں میں واضح نمائندگی ملے، جو کہ موجودہ نظام میں کسی شکل میں بھی پوری نہیں ہوتی۔ موجودہ نظام انتخابات سے صرف سرمایہ داروں جاگیرداروں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ اس نظام کے تحت صرف سرمایہ دار اور جاگیردار ہی منتخب ہو سکتے ہیں۔ ایسا نظام ہے جس میں پولیس کی موجودگی میں لیڈی پولنگ اسٹاف کے تھپڑوں سے پٹائی پر کسی قانون کسی جاگیردار خاتون کو روکنے سے معذور ہے۔ عوام کو دہشت زدہ کر دیا گیا ہے، ان کی ذاتی پسند کو محدود کر دیا جاتا ہے، ان سے جبراً ووٹ لیے جاتے ہیں۔ جب اقتدار طبقات کے ہاتھ میں آتا ہے تو یہ صرف ایسے قوانین وضع کرتے ہیں اور دستور اور قانون میں ایسی ترمیم کرتے ہیں جس سے صرف ان کی اعلیٰ سطح مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ عوام کے مفاد میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی پالیسی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج تک غریب عوام کی بہتری کے لیے ان بالادست طبقات کے ہاتھوں کوئی اصلاحات نافذ نہیں ہو سکی اور نہ ہی اسلامی قوانین اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو سکا۔ چونکہ
شریعت کا نفاذ ان بالادست طبقات کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ان طبقات کے ہوتے ہوئے عوامی تحفظ ہو سکتا ہے اور نہ ہی شریعت کا نفاذ ممکن ہے۔ اس کی عملی مثال سابقہ ادوار میں عوامی مسائل کے بارے میں کوئی بل منظور نہیں ہوا، جبکہ ذاتی مفاد اور سیاسی حلیفوں کو خوش کرنے کے لیے راتوں رات بل منظور کیے جاتے ہیں۔ ذاتی تنخواہوں بڑھانے کے لیے متفقہ قراردادیں منظور کی جاتی ہیں۔ اس سوچ نے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ بغیر جائزہ لیں تو شہروں میں سرمایہ دار، جبکہ دیہاتی علاقوں میں جاگیردار اور وڈیرے اس نظام پہ مسلط ہیں۔ اس نظام میں امیدوار چونکہ محض ایک ووٹ کی برتری سے بھی کامیاب ہو سکتا ہے، اس لیے ناجائز ذرائع اور سرکاری پشت پناہی کے حامل امیدوار اپنے مد مقابل کو شکست دینے اور خوفزدہ کرنے کے لیے دھونس اور دھاندلی کے تمام ممکنہ طریقوں کا آزادانہ استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہر انتخاب میں برسر اقتدار حکومت اور بالادست طبقات نے دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پر الیکشن جیتنے کے بعد اپنے مد مقابل کو ذلیل اور رسوا کرنے اور اسے ہر ممکن انتقام لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس انتہائی بہیمانہ اور غیر شریفہ طریقے سے نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ ان بالادست طبقات کو ہمیشہ یہ اطمینان رہتا ہے کہ ہمارے حلقے محفوظ ہیں اور ہمارے سوا کوئی دوسرا شخص ہمارے حلقے سے منتخب نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ نظام انتخاب کے تحت اپنے اتصالی، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ مفاد کے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے اور ان کی اجاراداریاں ہمیشہ برقرار رہتی ہیں۔ ان اجاراداریوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے موجودہ سماجی اور سیاسی حالات میں تبدیلی کی توقع قطعی نہیں کی جا سکتی۔ موجودہ نظام نے ہمیشہ اسمبلیوں میں بیشتر نااہل اور مفاد پرست افراد کو بھجوایا، جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کے بجائے اپنی ذاتی مفاد کا تحفظ کیا۔ ہارس ٹریڈنگ، رشوت، غبن، لوٹ مار، خیانت اور ناجائز طریقوں پر کروڑوں اربوں روپے کے قرضے لینا اور دھوکہ دہی سے ان قرضوں کو معاف کروانا ان اراکین کا معمول رہا ہے۔ حالیہ پارلیمنٹ ممبران میں اکثریت نادندان تھی اور انہوں نے اپنے عزیزوں کے نام پر اربوں روپے معاف کروائے۔ یہ قرض پاکستان عوام پر مہنگائی اور بدحالی کی صورت میں اضافی بوجھ کا سبب بنتے ہیں، لیکن ہماری عوام اس حقیقت سے واقف نہیں اور ہر بار اپنے پیٹ کاٹ کے سرمایہ اور اختیار انہی لٹیروں کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح عوام کی خدمت اور علاقائی کی بہتری کے نام پہ کروڑوں روپے کے منصوبے منظور کروائے، مگر انہوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ عوام کے منتخب نمائندوں کی حیثیت سے جتنی بھی مراد ملی، سب اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کی۔ کارخانوں کے لائسنس اور پرمٹ، پلاٹوں اور جاگیروں کا اصول ان اراکین کا شیوا رہا ہے۔ یہ نااہل اور مفاد پرست افراد ایک بالادست طبقے کی حیثیت سے عوام کا اتصال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ انتخابات کے موقع پہ عوام کے خادم اور غریبوں کے ہمدرد کی حیثیت سامنے آتے ہیں۔ پہلے انتخاب جیتتے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے داؤ پہ لگاتے ہیں اور پھر اسمبلی میں بیٹھتے ہی پہلے چند روز میں وہ سارا خرچہ اصل زر وصول کر لیتے ہیں اور باقی سارے سال منافع کماتے کے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف مسالک کے لوگ آباد ہیں، مگر بدقسمتی سے اس نظام میں انتخاب کے تحت ہمیشہ علاقائی، گروہی، لسانی اور فرقہ وارانہ مسائل کو انتخابی نعروں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انتخاب میں نشستوں کے حصول کے لیے مختلف سیاستدانوں نے رائے دہندگان کے جذبات کو مشتعل کر کے اپنے لیے تائید حاصل کی۔ سندھ ایک عرصے سے لسانی کشیدگی اور فساد میں جل رہا ہے۔ ہزاروں گھرانے برباد ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اس آگ میں جل چکے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک عرصے سے مذہبی کشیدگی اپنے عروج پہ ہے اور کئی لوگ اس کشیدگی کے باعث قتل ہو چکے ہیں اور سینکڑوں بے گناہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان سب فسادات کے پیچھے نام نہاد لیڈروں کی سیاسی مفاد کار فرما ہے اور یہ مفادات محض اس نظام انتخاب کی وجہ سے ہیں جن میں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ قوم مزید تقسیم تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس نظام انتخابات کے جتنی بھی حکومتی بنے کمزور ثابت ہوئی اور حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج اور بیوروکریسی کو اپنا پیشوانہ
کردار چھوڑ کر سیاسی کردار ادا کرنا پڑا۔ سیاسی نظام میں عدم استحکام رہا، حکومتیں اپنی کمزوری کے بعد جلد ٹوٹتی رہیں اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز ملک میں حکمرانی کرتے رہے۔ ملک سیاسی، اقتصادی اور معاشی انحطاط کا شکار ہو گیا۔ سیاسی جماعتوں کو اب اس نظام میں نہ تو کسی ٹھوس پروگرام کی پیش کرنے کی ضرورت رہی اور نہ ہی کسی دستور اور منشور کی۔ انہوں نے کوئی جانتا ہی اور نہ ہی پڑھتا ہے۔ ہر جماعت کو جیتنے والے امیدوار وننگ ہارسز کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں کے ذریعے انتخابات جیتا جاتا ہے۔ اس میں امام کا کردار محض نمائشی اور رسمی رہ گیا ہے۔ اس نظام میں یہی پہلو حکومت کو کمزور اور سیاسی نظام کو غیر مستحکم رکھتا ہے۔ اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر فوجی عملیت بار بار جمہوری بساط لپیٹتی رہی ہے اور پھر ملک میں اندھیروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ موجودہ نظام انتخاب کے نمائندہ منتخب ہونے کے بعد بالعموم ہر قسم کے اعتاب سے بالاتر رہتے ہیں۔ رائے دہندگان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹکٹ پر منتخب ہونے والوں کی گرفت کر سکیں یا 5 سال سے پہلے ان نام نہاد نمائندوں کی تبدیلی ہی کی جا سکے۔ اس طرح یہ نمائندوں نے صرف اپنی پارٹی کے منشور اور پروگرام سے انحراف کرتے ہوئے بلکہ رائے دہندگان سے کیے گئے وعدے بھی فراموش کر دیتے ہیں اور اگلے انتخابات پر دھن دھونس اور دھاندلی کی بدولت دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں اور مسلسل اپنے ہی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب تو بدنام زمانہ قومی مفاہمتی آرڈیننس NRO کے ذریعے سیاستدانوں کو مقدس گائے قرار دے کے انہیں ہر طرح کے احتساب سے بالا تر قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اس نظام کے تحت جتنے بھی انتخابات منعقد ہوئے ان میں سرکاری اعداد و شمار کے بعد مطابق زیادہ 45% افراد نے رائے دہی میں حصہ لیا۔ 2/3 رائے دہندگان نے انتخابات سے عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس تناسب سے ووٹر کو جبراً گاڑیوں میں بھر کے ووٹ ڈلوانے کے عمل کو نکال دیں تو اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنے والوں کے تناسب شاید 15% سے بھی زیادہ نہ ہو۔ رائے دہندگان نے ہمیشہ انتخابات سے بیزاری کا اظہار کیا اور عدم دلچسپی کی وجہ سے نظام انتخابات سے اعتبار اٹھ جانے کو بتایا اور اس نظام سے مایوسی کا اظہار کیا۔ اس نظام انتخابات میں جس طرح کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں سنجیدہ اور تعلیم یافتہ طبقہ اسے کمایا حقہ نہیں سمجھتا۔ ان کی مجبوری ہے کہ جو افراد کھڑے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو حق میں ووٹ ڈالنا ہے۔ اس نظام انتخابات کے تحت امیدواروں کی مہم کے دوران جو ماحول بنتا ہے اس ماحول کے نتیجے میں پولنگ کے بعد آنے والے نتائج عوام کے توقعات کے برعکس ہوتے ہیں اور رائے دہندگان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ان کا اور ووٹ ملک کی تقدیر کے فیصلے اور خفیہ قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا ووٹ دینا یا نہ دینا برابر ہے۔ پولنگ کے دن سیاسی دھڑے بندیاں اپنے عروج پہ ہوتی ہیں اور سارے پولنگ اسٹیشنز تک جانے اور مختلف کیمپوں میں بیٹھنا بعض شرفا اس کشمکش میں اپنے آپ کو فریق نہیں بنانا چاہتے، چنانچہ وہ رائے دہی کے لیے اپنا حق استعمال نہیں کرتے۔ اس نظام انتخاب کی جتنی بھی حکومتیں بنی ان کی اولین ترجیح اپنے اقدار کو دوام دینا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، حزب اختلاف کو ملک دشمن عناصر قرار دے کے انتقامی کارروائی کرنا ہے اور انتخابات کے لیے ملکی حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے پر مرکوز رہتی ہیں۔ اس طرح ان حکومتوں کو کبھی بھی قومی مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں۔ چنانچہ قیام پاکستان کے بعد قومی مسائل حل نہیں ہو سکے بلکہ ہر اسمبلی پہلے سے موجودہ مسائل کے انبار میں اضافے کر کے رخصت ہوتی ہے۔ اس ملک میں ایک چپڑاسی کی تقرری کے لیے بھی میرٹ شرط ہے اور ایک کلر کی تقرری کے لیے تعلیمی قابلیت مقرر ہے۔ اس لیے بھی تحریری امتحان اور انٹرویو لازمی ہے۔ ایک ڈرائیور کی تقرری کے لیے بھی ٹیسٹ اور انٹرویو ضروری ہے۔ الغرض کسی چھوٹی تقرری سے لے کے بڑی تقرری تک اسکول، کالج، یونیورسٹی، اساتذہ، ڈپٹی کمشنر، سیکرٹری وغیرہ کی سطح تک بغیر مطلوبہ تعلیم، قابلیت اور تجربے کی کسی تقرری میں عمل نہیں آتی۔ موجودہ نظام انتخاب کے تحت صرف پاکستان قومی اور صوبائی اسمبلی ایسے ادارے ہیں جہاں MNA اور MP بننے کے قسم کا قابلیت، تجربہ، مہارت، کردار اور ذہانت جیسی خصوصیت کی ضرورت نہیں ہے۔
انتخابات میں ارکان کی اہلیت کے لیے BA کی شرط رکھی گئی تھی، مگر مفاد پرست سیاستدانوں کے مفاد پر صرف زر پڑی تھی، نئے چہرے سامنے آ رہے تھے، تبدیلی کا آغاز ہوا کہ اس میں بھی تبدیلی کر دیا ہے، یہاں صرف سرمایہ دولت گنڈوں اور رسا گیروں کی فوج، ناجائز اور غیر قانونی اسلحہ، حکومتی پارٹی کا ٹکٹ، ان شاید کو پورا کرنے والا شخص جیسا بھی ہو قومی یا صوبائی اسمبلی کا کارکن ہو سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ شرائط رکھی گئی تو اس وقت یہ طے کیا گیا کہ جناب آپ کو BA کی ڈگری لازمی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ دیکھیے کہ یہی MP MNوں نے جعلی ڈگریاں حاصل کی اور الیکشن آفس میں جمع کرائیں اور فالس ڈکلیریشن دی۔ یہ اسی کنڈیشنز کی میں بات کر رہا ہوں جب BA کی کنڈیشنز انفورس کی گئی تھی تاکہ پڑھے لکھے طبقے میں سے کم گریجویشن کی شرط کی وجہ سے لوگ آ سکے، لیکن جاہل لوگ جو ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی وہ بھی جعلی ڈگریاں لے کے اور ان کے مقدمات کورٹ میں چلے اور پھر فیصلے ہوئے اور اس ڈگری کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی۔ بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے جو الیکشن کمیشن کے لیے ایک افسوسناک مرحلہ ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام انتخابات میں ٹکٹ کی خریداری سے لے کر تشہیر گاڑیوں کے استعمال، انتخابی دفتر کے قیام، دفاتر پہ تعیش کھانے، ٹینڈ سپورٹر کے لیے ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات، ووٹوں کی خریداری، انتخابی عملے کی تعیناتی اور اپنے حمایت کے لیے رشوت، پولنگ والے دن سینکڑوں گاڑیاں، ہزاروں لوگوں کے کھانے، ٹینڈ وغیرہ پہ بعد ازاں رزلٹ کو اپنے حق میں کروانے کے لیے رشوت کی ادائیگی پر اٹھنے والے کروڑوں روپے درکار۔ کوئی قابل اور لائق فرد محض اس قدر خطیر رقم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے باہر ہے۔ موجودہ نظام کے تحت کسی امیدوار کو قومی الیکشن لڑنے کے لیے 10 سے 20 کروڑ، صوبائی اسمبلی کے لیے 10 سے 15 کروڑ روپے درکار ہے۔ اگر یہی صورتحال کو ہم مد نظر رکھیں تو یہ بات واضح ہے کہ اچھے لوگ، محنتی لوگ، ایماندار لوگوں کے پاس نہ اس قسم کی دولت ہوتی جو دوسرے ذرائع سے ہم کماتے ہیں اور ان کو لا کے الیکشنوں کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایماندار آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ کروڑوں روپے لا کے الیکشن لڑے، لہٰذا اس حالات کی وجہ سے وہ الیکشن کے دائرے سے باہر رہتا ہے اور اچھے لوگوں کا اس الیکشن سلسلے میں اور اس نظام میں آنے کے اندر بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی ایسی ایک مثال آپ دے سکتے ہیں لیکن میری نظر سے نہیں گزری۔ موجودہ نظام انتخابات میں کیونکہ سرمایہ کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے پورے اسما سیاست پر چند خاندان ہی مسلط نظر آتے ہیں۔ آپ کے سامنے چند خاندان ہیں آج ہی پاکستان سیاست پر لغاری، مزاری، کھوسے، چودھری، خان، کاکڑ، میاں، زرداری، قاہر، احسانی اور کھر وغیرہ اس طرح کے خاندان چھائے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ اگلی نسلوں تک جاری ہے۔ گزشتہ سالوں سے ہر جماعت کا سربراہ، اس کا بھائی، بیوی، بیٹی، بیٹا اور دیگر رشتہ دار ہماری نسلوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے یہ اس قوم پہ مسلط رہنے کے لیے ایک ہی خاندان میں ایک فرد، ایک جماعت جبکہ دوسرے جماعت کی طرف سے الیکشن لڑتا ہے، عوام کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ دونوں مد مقابلے میں اور ہمارے عوام کی یہ سادگی ہے کہ ان میں سے ایک کو جتوا دیتی ہے، جب کھیل اصلاً یہی ہے کہ کوئی بھی جیتے سیٹ تو خاندان میں رہے گی۔ سالوں سے اس قوم کے ساتھ یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس طرح سے ملک کے اندر 98% عوام غریب، محنت کش اور لاچار، پڑھے لکھے نوجوان جذبہ ولولہ بیدار ہونے کے باوجود نظام انتخابات کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جب اس نظام کے ذریعے 98% عوام کی تقدیروں کے فیصلے 2% خواص کرتے ہیں، جن میں اکثریت کو نہ تو غریب عوام کے مسائل کا علم ہے، نہ ہی وہ خود بھی بھوکے قسمہ پرسی اور تکلیف کی کیفیت سے گزرتے، وہ کیا جانیں کہ غریب کا دکھ کیا ہے۔ غریب کے حالات اس وقت بدلیں گے جب ایسا نظام انتخاب رائج ہو کہ غریبوں کے نمائندے غریبوں میں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں آئیں۔ حکومت کی تشکیل کے وقت منشور ملی جذبے کے بغیر محض مفادات کے لیے الیکشن لڑنے والے کامیاب امیدواروں کی خرید و فروخت کے لیے منڈی لگائی جاتی ہے۔ اس منڈی میں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ داموں بکنے کے لیے اپنے دام بڑھاتا ہے۔ تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی فرد کے پاس مطلوبہ تعداد میں اراکین اسلامی خریدنے کے لیے پیسے ہوں تو وہ بغیر پروگرام اور منشور کے خریدی ہوئی اسمبلی کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حکمران بن سکتا ہے۔
یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ایسے اسمبلی اور ممبران کی طرف غریب عوام کے حقوق کی ادائیگی کے حق میں فیصلے کر سکتے ہیں اور عوام فلاح کے لیے فیصلے کیسے ممکن ہیں۔ موجودہ نظام کے ذریعے ٹکٹ کی خریداری سے لے کے اسمبلی تک پہنچنے کے لیے کروڑوں روپے کے اخراجات آتے ہیں۔ ممبر اسمبلی جب اس قدر رقم خرچ کرتا ہے اور اسمبلی میں پہنچ کر اپنے سابقہ انویسٹمنٹ پوری کرے گا تو آئندہ الیکشن اخراجات اور منافع کے حصول کے لیے کل اخراجات سے 3 گنا رقم بٹورنے کے لیے کرپشن کرتا ہے اور ضمیر تک فروخت کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ ناجائز ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں، خصوصی پرمٹ اور وزارتیں سب اسی بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ قوم سوچ ملکی مفاد عوامی فلاح وغیرہ کے جذبے سے عاری ہوتے ہیں اور غریب عوام اور پاکستان وہاں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، اسٹیل مل، PIA اور دیگر ادارے اس سوچ کے بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ موجودہ نظام انتخابات میں ہر پارٹی کو طاقتور امیدوار وننگ ہارسز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صلاحیت، کردار، نظریہ، پارٹی منشور کا بالائے طاق رکھ کے پارٹی قیادت ان امیدواروں کے حصول کے لیے اصولوں پر بھی سمجھوتہ کر لیتی ہے۔ اس بنا پہ حکومت سازی کے بعد بھی پارٹی قیادت پروگرام کے مطابق حکومت چلانے کے بجائے ان ارکان کے روزانہ کتنی اور خوشامد میں مصروف رہتی ہے اور اکثر ان کے مفادات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اس طرح عوام پروگرام اور بڑے بڑے نعرے سالوں کی حکمرانی کے بعد ادھورے رہتے ہیں اور قوم کو پھر ایک نعرہ دے کے بیوقوف بنا دیا جاتا ہے۔ موجودہ نظام انتخابات کے ذریعے آنے والے اراکین اسمبلی کا مقصد عوامی فلاح اور قومی مفاد کا تحفظ نہیں ہے۔ اس لیے اسمبلی کے اجلاس کے دوران ارکان اسمبلی کی حاضری کو غورم کو تکمیل روز کا معمول بن چکا ہے اور اس بات کا ریکارڈ اس گواہ ہے کہ گزشتہ اسمبلیوں میں اراکین امن شرک کے حوالے سے تجزیہ 90% اراکین اسمبلی میں وہ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی مائک آن نہیں کیا اور نہ ہی اسمبلی میں بحث یا نقطہ اعتراض یا ایک لفظ بھی بولا ہو، بلکہ میڈیا گواہ ہے کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ دوران اجلاس بھی خوب خواب خرگوش کے مزے لیتے رہتے ہیں۔ ملک کے اس قدر اعلیٰ ادارے میں جہاں قوم کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، اس طرح کا غیر سنجیدہ عمل فیصلہ سازی کے عمل کو مشکوک بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال مکمل ہو جانے کے بعد اسی کے باوجود عوامی فلاح اور قومی ترقی کے حوالے سے قانون سازی ہو پاتی ہے۔ اگر کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو اس پر عمل درآمد کے اثرات عوام تک نہیں پہنچتے۔ ماضی میں تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں نے ذاتی مفاد اور حکومت کو طول دینے کے لیے راتوں رات قانونی سازی کروائی اور اسمبلی میں پھر بھرپور تائید کی۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ عرصے میں پارلیمنٹ نے ڈرون حملوں کے بارے میں مشترکہ قرارداد پاس کی، مگر ڈرون حملے بند نہ ہو سکے اور پارلیمنٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر سکے۔ اس طرح پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہے مگر اس قدر نہ ہونے کی وجہ سے عمل درآمد نہیں کرتی۔ یہ مثال میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اس کے اوپر کافی لے دے ہوئی اسمبلیوں میں بہت تقریریں ہوئیں اور کئی ہفتے تک اس پہ بات ہوتی رہی، لیکن آخر میں کیا ہوا یہ ساری عوام جانتی ہے اور اس لیے اس کا ذکر میں نے اس میں کیا ہے اور اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عوامی لوگ کس طرح سے عوام کے نمائندے بن کے ہمارے مفادات کو کس طرح سے بیچتے ہیں اور کس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو میرا بھائیوں، یہ پارلیمنٹ اس وقت طاقتور نہیں ہو سکتی جب تک اس کی تشکیل کے نمائندان کی چناؤ کے نظام انتخابی نظام میں تبدیلی نہ کی جائے۔ موجودہ نظام انتخابات کا عجیب تماشا ہے۔ اس ملک میں قانون سازی کے لیے ان افراد کو منتخب کرنا پڑتا ہے جو خود قانون شکنی کرتے ہیں اور دن دہاڑے سر عام قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بلکہ اب تو پاکستان میں یہ بات عام چکی ہے کہ اس ملک میں کوئی جتنا بڑا قانون شکن ہوگا اسی قدر بڑے عہدے پہ فائز کیا جاتا ہے۔ صرف موجودہ نظام انتخابات کو دیکھ لیا جائے، الیکشن کمیشن قوانین کس طرح پاسدار ہوتی ہیں۔ انتخابی اخراجات کی حد 1 لاکھ کو مذاق اڑاتے ہوئے 10 سے 25 کروڑ روپے کے اخراجات۔ تشہیر کے لیے 4x12 فٹ کے بینرز کی اجازت ہے۔ سڑکوں پہ دیو قامت اور ہولڈنگز اور بینرز کا مقابلہ اور نمائش ہوتی ہے۔ انتخابی کاغذات کے ساتھ مالی گوشوارے جمع کرانا لازمی ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا پرتویش زندگی کے خلاف گوشوارے جمع کرانا معمول۔ کاغذات، نامزدگی درست قواعد کا حلف کے باوجود جھوٹ پر مبنی کاغذات نامزدگی، جعلی ڈگریوں کے ساتھ سینہ تان کے الیکشن لڑنا،
صرف کارنر میٹنگ کی اجازت، جبکہ لاکھوں روپے کی لاگت سے بڑے بڑے جلسے انعقاد، جعلی ووٹوں کا ادراج جرم، امیدوار اپنے کارکنوں کے ذریعے جعلی ووٹ درج کرواتے ہیں، جعلی ووٹ کاسٹ کرنا جرم، ہزاروں کی تعداد نہ صرف جعلی مردوں کی ووٹوں کی بھی کاسٹ کی جاتی ہے، جعلی شناخت کارڈ رکھنا جرم، امیدوار کے گھر میں شناختی کارڈ بنانے کی مشین نصب ہو جاتی ہے، ووٹروں کو ڈرانا یا لالچ دینا جرم، سارے عام ووٹروں کی خریداری کا عمل جاری ہوتا ہے، پولیس اور الیکشن کے عملے کی مٹھی گرم کرنے سے رزلٹ اپنے حق میں کروانے کے لیے ووٹ کے بے دریغ کاروبار اور تمام غیر اخلاقی حربوں کا استعمال کے بعد امیدوار اسمبلی ممبرین پاتا ہے، اپنے چناؤ کے عمل میں قانون کے دھجیاں بکھیرنے والے کسی بھی فرد کسی بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے قوانین بنائیں، کردار ادا کریں گے جو ان کی مفاد کی بجائے عوام کے مفادات کو تحفظ کریں گے۔ اب یہ نقطۂ نظر ہے کہ ہم ایک بار مقصد و تعمیری سیاست کے لیے کوئی ایسا عمل کریں جس کو ہم یہ دیکھ سکیں کہ کسی بھی آئندہ الیکشن کے اندر یہ سلسلہ جاری رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارا موجودہ انتخابی نظام اس وجود میں آنے والے اقتصادی نظام کو بدلنا ناگزیر ہے۔ ہمارے نزدیک اسلام مشاورتی اور جمہوری ضابطوں کے تحت نمائندگی کا پارلیمنٹ نظام ہے۔ ملک و قوم کے بہترین مفاد میں اس نظام کے انتخابات کے تحت بننے والی اسلامی حکومت ہی عوام کی حقیقی نمائندگی اور صحیح جمہوری اور ملکت کہلا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جو کرپٹ اور مہنگا نظام ہے، اس کے جو مسائل ہیں، یہی ہمارے ملک کے سب سے بڑی جڑ ہے۔ اس تجزیے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک کے تمام سنگین مسائلوں کی جڑ کرپٹ نظام انتخابات ہے۔ اس کرپٹ نظام انتخابات نے قوم کو اس حقیقی نمائندگی سے محروم کر دیا۔ عوام کے 98% قریب متوسط طبقات سے کسی امیدوار کا منتخب ہونا عملاً ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ موجودہ نظام انتخابات کی خامیوں کی وجہ سے انتخابی حلقہ جات پر کرپٹ سرمایہ دار، جاگیردارانہ وڈیروں، مافیا، بازار اور حکومتی امیدواروں کا کنٹرول ہو چکا ہے، حتیٰ کہ کسی بھی حلقے کو بڑی پارٹی اپنے انتہائی درینہ نظریاتی ورکرز کو محض اس لیے ٹکٹ نہیں دیتی کہ وہ کروڑوں روپے خرچ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ نظام انتخاب شفاف اور سستا ہو، نظام انتخابات حکومتی باعزت طبقات، سرمایہ داروں اور الیکشن کمیشن کی ناجائز اثر رسوخ سے آزاد ہو، نظام انتخابی جعلی شناختی کارڈ سازی اور جعلی ووٹ، جانبدارانہ حلقہ بندیوں اور پولنگ اسکیم الیکشن عمل کی ملی بھگت اور پولیس انتظامیہ اور غنڈہ عناصر کی ناجائز مداخلت سے پاک ہو، تشہیر، جج و ٹرانسپورٹ الیکشن کمپینز کے اخراجات اور سرمایہ کے ذریعے ووٹرز کی رائے پر اثر انداز ہونے جیسی انتخابی دھاندلیوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، نظام انتخابات، عبوری حکومت، لوکل باڈیز اور ادارے الیکشن کمیشن کی ناجائز اثر رسوخ سے آزاد ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں تمام تر مصلیتوں سے بالاتر ہو کے غریب اور متوسط بالا صلاحیت کارکنوں کو میرٹ پہ اسمبلی میں نمائندگی کی نامزد کر سکیں، تاکہ سیاسی جماعتوں کو اقتدار کے حصول کے لیے کوئی ڈیل نہ کرنی پڑے اور نہ ہی اس کے لیے غیر قطعی اتحاد بنانا پڑے، بلکہ سیاسی جماعت میں عوامی ایشوز پر اپنی حقیقی کردار ادا کر سکیں۔ موجودہ کرپٹ اور مہنگے انتخابی نظام کی وجہ سے تقریباً 70% قوم انتخاب سے قطعاً لا تعلق ہو گئی ہے اور قوم اپنی بنیادی آئینی اور انسانی حقوق سے محروم ہو گئی۔ لہٰذا یہ ملک قوم کی ریاست اور مقتدر بشمول عدلیہ، قانون ساز ادارے، سیاسی پارٹیز و اراکین پارلیمنٹ، میڈیا، سیاسی جماعتوں، دانشوروں، وکلاء طبقات کی آئینی قانون اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس انتہائی اہم قومی حساس مسئلے پر توجہ دیں، ملک و قوم کی موجود کرپٹ انتخابی نظام سے چھٹکارا لایا جائے اور شفاف نظام انتخابات مہیا کیا جائے۔ اب آگے ہم جب چلتے ہیں اور سوچتے ہیں تو کیا ہم اس نظام سے کیا توقع کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہم نے پوری دیانتداری اور خلوص کے ساتھ موجودہ نظام انتخاب کا تجزیہ کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں جاری نظام انتخابات میں مطلوبہ تبدیلیاں نہیں لائی گئی تو آئندہ سالوں میں ہونے والے انتخابات، ان کے نتیجے میں قائم ہونے والی مرکزی اور صوبائی حکومتیں نہایت کمزور اور غیر مؤثر ہوں گی، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، معاشی بدحالی بھیانک صورتحال اختیار کر لے گی،
مذہبی منافرت، سیاسی انتشار، صوبائی حسابیت اور طبقاتی کشمکش میں اضافہ ہو جائے گا۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جن جو بوتل سے پہلے ہی باہر نکل چکا ہے مزید تباہی پھیلائے گا۔ اسلامی شاعر اور معاشرے سے پہلے ہی مٹ رہے ہیں، مزید ناپید ہو جائیں گے۔ بے حیائی، عریانی، فحاشی، اخلاقی بے روی عام ہو جائے گی۔ ریاستی ادارے مزید کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ حکومت اور طاقت کے مرکز و محور خفیہ اور سازشی عناصر رہیں گے۔ پاکستان نے صرف عالم اسلام کی توقعات پہ پورا اترنے سے قاصر ہوگا، بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک ناکام ریاست کے طور پہ جانا جائے گا۔ یہ سارے حالات ملک و قوم کو ایک بھیانک انجام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ لہذا ایسے عمل کی کیسے شریک ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے کا تصور کرتے ہی روح کانپ ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستانیوں کا شعور ہے کہ وہ اس عمل میں شامل نہیں ہونا چاہتے جس سے ہم پاکستان کی تباہی کا باعث بنے، اور وہ یہ کچھ چاہتے ہیں کہ ان الیکشنز کے حوالے سے تبدیلیاں آئیں اور اس کے اندر نئے امینڈمنٹس آئیں تاکہ عام آدمی جو 98% کا نمائندے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں، اور یہ جو بیریئر ہے پیسوں کا اور جو تکالیف کا ہے اور یہ جن کو آپ ہم حکمران خاندان کہتے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اور اس حالات سے تو اس نظام انتخاب میں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ نظام انتخاب عوام دشمن مختلف طبقات کا محافظ ہے۔ اس کی موجودگی میں پاکستان میں قسم قسم کی مثبت یا حقیقی تبدیلی آنا ممکن نہیں۔ پاکستان کے جملہ مسائل کی تشخیص کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جس بھی صورتحال نظام انتخاب سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی عیشیوں کا ذریعہ بنے اور غریب عوام کو اپنے مسائل کے الجھا کر مایوسی گڑیوں میں دھکیل دیا جائے، ایسے نظام انتخاب سے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور آئندہ 100 سالوں تک بھی اس نظام کے تحت انتخاب ہوتے رہے تب بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے قوم کو موجودہ غاصبانہ اور کرپٹ نظام کے خلاف منظم جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر عوامی تقدیر بدلنا ممکن نہیں ہے۔ آج ہمیں ریاست یا کرپٹ سیاستدان میں سے کسی کا ایک چناؤ کرنا ہوگا۔ آئیے اس نظام کی تبدیلی کے لیے عوامی سمندر آپ کا منتظر ہے۔ اپنی بساط کے مطابق اس آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور اس آواز کو مؤثر اور عوامی حلقے تک پہنچائیں۔ ہم مل کر اس نظام کو سمندر برد کر دیں گے۔ اسی سے روشنی مستقبل، ملی غیرت، قومی وقار، بنیادی حقوق، مساوات اور عوامی مسائل کا حل ممکن ہوگا، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس ظلم اور جبر پر مبنی نظام کے ہاتھوں پستی رہیں گی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ جو ایک آپ کے سامنے میں نے سیناریو پیش کیا ہے، اس کا بنیادی مسئلہ اور مقصد کیا ہے کہ ہم روزانہ پاکستان کے حوالے سے مسائل کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے ملک میں معاشی زندگی تیزی کے ساتھ بڑھے، غریبوں کے حالات بہتر ہوں، ان کو روزگار ملے، اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ اس جڑ کو پکڑنا ہے جو آپ کے لیے ایک مشکل کا اسباب بنے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، بات تو بہت دور تک جاتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم سم اپ کریں اور اس کی بنیادی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا وجوہات ہیں، کیوں نہیں اس کے اندر چند تبدیلی ہو سکتی۔ آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکمران پارٹی اور اپوزیشن پارٹی مل کے بناتے ہیں۔ بھائی یہ کون سا فارمولہ ہے؟ کیسے آپ ان لوگوں کو اسرٹین کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ نمائندوں پہ کنسنس دیتے ہیں؟ اسی طرح سے اگر آپ الیکشن کمیشن کو مضبوط آزاد بنا دیں، اس کو یہ اختیارات دے کہ وہ قانون کی پاسداری کرے، اس میں ایسے ترمیم، ایسے قانون بنائے جائیں جس کے تحت ان سب چیزوں کا مداوع ہو سکے جو میں نے بھی ذکر کی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر ہونا ہے وہ ہے اسمبلی، وہاں قانون سازی ہونی ہے، اور قانون سازی میں یہ سارے لوگ جن کا میں ذکر کر چکا ہوں وہاں موجود ہیں۔ آپ یقین کیجئے ایسے سیاستدان بھی موجود ہے۔ ایک ایشو آیا پانی کے اوپر، تو ان میں یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ بجلی بنانے کے لیے یہ پانی کا استعمال ہوتا ہے، تو ایک ورچولی ایک تقریر کے اندر اس نے یہ لفظ کہا ہے، جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہمارا نمائندہ تھا اور عوام کا نمائندہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اگر بجلی پانی میں سے نکال لی تو پانی میں طاقت کم ہو جائے گی۔ افسوس
یہ ہمارا سوچ کا لیول ہے، یہ ہم سوچتے ہیں، یہ ہمارا انداز ہے بات کرنے کا، اور یہ ہمارا علم ہے۔ جب آپ لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سوچ بچار کرنے کی جگہ ہے۔ وہاں پر ان پڑھ جاہل لوگوں کو، جن کے پاس کرمنل ریکارڈ ہو، جو کرائم کرتے ہوں، اگر وہ سیاستدان اسمبلی میں پہنچ جائیں گے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کون وہاں پر لک آفٹر کرے گا؟ آپ کے عوام کے انٹرسٹ کو کون دیکھے گا؟ جن لوگوں کو آپ نے بھیجا ہے وہ اس چیز کے اہل نہیں ہیں۔ اب کانسٹیٹیوشن میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو جھوٹ بولے، غلط بیانی کرے، وہ تو امین ہی نہیں ہے۔ 62 اور 63 کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئر ہے، اس کے اوپر بڑے فیصلے ہوئے۔ سپریم کورٹ کے کئی فیصلے آپ کے سامنے سے گزرے ہوں گے، روزانہ اخباروں میں آپ نے پڑھا، شور و شرابہ ہوا، مقدمے چلے، یہ سب چیزوں کے۔ تو رانگ ڈکلیریشن کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیوں جھوٹے آپ اپنے ڈکلیریشن دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے سرمایہ کو بتاتے ہیں؟ کیونکہ اور سارے کرپٹ لوگ ہیں، ٹاپ ٹو باٹم۔ جو الیکشن پروسیس کے اندر لوگ حصہ لیتے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں۔ کسی کی آپ مثال ایک دے سکتے ہیں، چلے جی مان لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو الیکشن لڑانے کے لیے جو منارٹی ووٹ کے انٹائٹلمنٹ ہے اور الیکشن جیت جاتے ہیں۔ آپ اندازہ میں 100% میں سے 12% یا 13% ووٹ لے کے ایک آدمی ایک ووٹ سے جیت جاتا ہے، وہ اس کا نمائندہ، اس علاقے کا نمائندہ ہو گیا۔ تو اس چیز کو جب تک آپ ان لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے جو اچھے لوگ ہیں، جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، وہ تو بیچارے الیکشن کے اندر سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ ان کو لانا چاہیے۔ ان کو تو پولیٹیکل پارٹی اپنے وہ ٹکٹ نہیں دیتی کہ وہ الیکشن لڑیں۔ تو لہٰذا آج کا جو میں نے یہ ٹاپک تھا صرف اس لیے نہیں رکھا، اس کو میں نے آپ کو پورا لکھا اور بتایا آپ کو کہ کس طرح سے ہمارا سسٹم بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ کا ایپیکس فورم، جو آپ سب سے بڑا فورم کہتے ہیں، اگر وہاں پر آپ کے نمائندوں کا یہ حال ہوگا اور وہ الیکشن پروسیس سے اس انداز سے آئیں گے جس انداز سے ہم نے دیکھا، اور ماضی میں یہ حالات اور بھی اتنے برے نہیں تھے لیکن اس سے زیادہ خراب نہیں تھے جو آج ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے، ہمارے سینٹ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا چیئرمین کے خلاف، 64 آدمیوں نے ہاتھ اٹھایا اور اس میں سے بھی ووٹ کم ہو گئے، اور وہ چیز جو آپ کی فالو کرنی تھی ریزولوشن کو، وہ فیل ہو گئی، اور چیئرمین صاحب کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ سکا۔ یہ پیسے کی اور یہ کارروائی، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ آج پاکستان میں جو حکومت قائم ہے، یہ سب لوگوں کو ملا کے بنائی گئی، تو پرائم منسٹر کے لیے کتنی ڈیفیکلٹی ہے، وہ اچھا کام کرنا بھی چاہے تو یہ جو مختلف جماعتوں سے لوگ آ کے مل گئے تو وہ اس کو کام کرنے کیسے دیں گے؟ ان کے تو اپنے مفادات ہیں، ان کے تو نیب میں کیس ہیں۔ آپ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہر آدمی بلیک میل کر رہا ہے۔ بلوچستان کی ایک پارٹی ملی ہوئی تھی، وہ چھوڑ گئی۔ اب ایم کیو ایم میں اس کے اپنے مفادات ہیں، چودھری برادران ہیں، مسلم لیگ کا، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے خلاف نیب کا مسئلہ اور دیگر مسئلے ہوں گے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے۔ تو یہ سیاسی ڈھانچہ جب الیکشن کے پروسیس سے گزرتا ہے تو یہ باور کرانا چاہیے تھا کہ ان کے لیے ہمارے جو عدلیہ کا جو تصور ہے اور جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی امینڈمنٹ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو اپنے بائی لاز کے اندر، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے کینڈیڈیٹس کا، یہ پہلے ہی دن ختم کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن کا حصہ نہ بن سکے۔ اب اخراجات کی بات ہے، اخراجات اس حد تک ہوتے ہیں کوئی بھی پاکستانی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کینڈیڈیٹ نے جو الیکشن جس علاقے میں وہ رہتے ہیں اس کے کینڈیڈیٹس نے کتنے پیسے خرچ کیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے۔ یہاں پہ نظریاتی کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو وہ وننگ ہارسز تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت بنا سکے۔ اچھا بھائی، اگر آپ کو حکومت بنانے تو اس کے کوئی مقاصد تو ہوں گے،
لیکن جب آپ پیسے لے لیتے ہیں، آپ نے اس کو کاروبار بنا لیا، تو یہ تو ڈسکوالیفیکیشن ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کے علم میں نہیں ہے. کیا وہ اس پہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی؟ کئی سالوں سے تو وہ بیٹھے دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہاں پر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، ہر جگہ پر اس کا ذکر ہوا، ہر کوٹوں کے اندر اس کا ذکر ہوا، جال سازی کا ذکر ہوا، ووٹوں کی گنتی پہ ذکر ہوا. آخر کون سا دن آئے گا جس دن ہم یہ سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. میرے بھائی، یہ لوگ سارے ہر چیز وہ کام کرتے ہیں جس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا ہر فورم پہ ہم کو یہ سوچنا ہوگا، عوام کے لیے بہت ضروری ہے سوچنے کے لیے کہ اگر اس طرح سے الیکشنز آگے ہوتے رہے تو ہماری نئی قوم، ہمارے لوگ پود، یہ بچے، ان کا کیا مستقبل ہے؟ یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. پچھلے دنوں میں ہم نے کئی نعرے سنے. ایک نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، آپ نے بھی سنا ہوگا. کیا تھا؟ پارٹی کا تھا. آج مسلم لیگ جس نے یہ تحریک چلائی اور پاکستان بنایا، وہ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے لیڈ کر رہے تھے. آج اس مسلم لیگ کا اگر آپ حشر دیکھیں تو مجھے تو گنتی کرنا ذرا مشکل نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اس مسلم لیگ کے کتنے شاخیں ہیں. ہر شاخ، کوئی کاف ہے، کوئی لام ہے، کوئی پی ہے، کوئی کاف، کوئی نون ہے، کوئی شین ہے. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا اپوزیشن لیڈر وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری حکومت بن رہی تھی مخصوص، لیکن وہ میں لیٹ ہو گیا اور وہ کمٹمنٹ غلط ہو گئی اور وہ اس کے بعد عمران خان کی حکومت بن گئی. یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ الیکشن لڑ کے الیکشن آتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج تو دیکھو. حکومت نہیں ملا تو ایسا لگ رہا ہے ان کو سانپ نے کاٹ لیا، ان کو زہر دے دیا گیا ہے، ان کو نیند نہیں آ رہی، یہ سو نہیں پا رہے. ان کی باڈی، ان کی حالات، ان کی سٹائل، ان کی چیزیں پوچھا تو جائے. یہ لیڈر ہمارے ملک کے، یہ ان کے لیے آپ الیکشن کرواتے ہیں. افسوس ہے الیکشن کمشنر کے لیے اس وقت یہ بات سوچنا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک عجیب سی کیفیت ہے. وہاں پر کیسز داخل ہوتے ہیں، سالوں سال سے چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ صرف ڈیٹ پہ ڈیٹ، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھائی آپ اس کے وہاں پہ بیٹھ کے کام نہ کریں، آپ ریزائن کر جائیں کہ بھائی میرے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ پیسے بھی لے رہے، امارات بھی لے رہے، انجوائے بھی کر رہے 5 سالوں کے لیے. تو یہ چیزیں ہماری قوم کے ساتھ ایک ظلم ہے. الیکشن کا جو پروسیس ہے، الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، ان کے نمائندوں کو الیکشن سے جیت کے اسمبلی میں لانے کے لیے، تو وہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان سب کا تدارک کریں، ان میں امینڈمنٹ لائیں، ان میں ساری روک تھام کریں، ان کے اندر پیسے کا انوالومنٹ ختم کریں، ان کے اندر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، ان کے اندر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ووٹنگ پرسنٹیج ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ایک ووٹ سے نہیں جیتے گا. وہ اتنے ووٹ سے جیتنا چاہیے کہ اس علاقے کی جو پرسنٹیج آف ووٹنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اگر یہ پرسنٹیج ووٹنگ نہیں آئے گی تو وہ الیکشن کل عدم قرار دے دی جائے گا، وہ نل اینڈ وائٹ قرار دے دی جائے گا. وہ 10% اور 12% ووٹ لے کے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو میرا کہنے کی گزارش یہ تھی کہ یہ سب سے بڑی جڑ ہے پاکستان کے لیے، جو بنیادی طور پر سینٹرل فیگل فورس ہے، فیڈریشن کا معاملہ ہے. آپ کو ان پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، پاکستانی عوام کو بات کرنے کے لیے فیڈریشن کی بات کرنی ہوگی. صوبائیت آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. اب فیڈریشن کے اندر سب سے بڑا مسئلہ الیکشن کمیشن ہے، اور ادارے اس کے بعد آتے ہیں. لیکن جب یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ آپ نے ڈکلیئر کر دی تو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر وہ شخص کو بٹھائے جو اس کا طاقت رکھتا ہو، اس کو پورے اختیارات ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو نمائندگی یا ان کی کوالیفیکیشن آف کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی کرے. اب بہت سی جگہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے خلاف مقدمے ہیں، تو کورٹس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب ایڈجوڈیکیشن ہوگی، سزا ہوگی اس کے. ارے بھائی عدالتوں کا پروسیس ہے، ایک آدمی کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی، ایک جرم اس نے کر دیا، یس آپ اس کا کیس فیصلہ ہو یا نہ ہو، وہ ایک غلط ایکٹ کے اندر انوالو ہے. اب اس نے 10 سال وہ کیس چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے،
وہ نیشنل اسمبلی کا MP MNA بنا ہوا ہے. یہ کون سا صورتحال ہم نے ڈیولپ کر لی ہے؟ اس کو ڈسکارڈ کیا جائے. ایک FIR کٹ جائے کسی کے خلاف، اس کے خلاف سارے ثبوت موجود ہوں، ساری چیزیں کارروائی ہو، تو فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہی از ناٹ اے فٹ پرسن ایون ادروائز. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے، اس کی رپورٹس بنانے چاہیے، ایجنسیز کے ذریعے لینے چاہیے. ہماری ایجنسی بڑی کمپیٹنٹ ہے ادر دین پولیس. کیا کریں، ہم تو تباہی کے اس کنارے پہ چلے گئے کہ ہر جگہ رشوت ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. تو اس صورتحال کو اگر ہم دیکھیں گے تو آپ ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہو، لیکن جو ترقی دینے والے لوگ ہیں جن سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے کوئی خدمت کریں گے، وہ تو اپنی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں. آج جو کچھ صورتحال عوام کی ہے، یہ پچھلے چند الیکشن میں اگر آپ دیکھ لیجئے، اسی کا آپ اسی کے رزلٹ دیکھ لیجئے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے مفاہمت کی ہو؟ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی مفاہمت چلتی رہی، ٹینور بیسس پہ چلتی رہی. کتنی عجیب اتفاق ہے کہ NRO آ گیا. جب نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آیا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ خود ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ جب آپ NRO مانگیں، ایک کو آپ معاف کیا، دوسرے کو معاف کیا، تیسرے کو. پھر کیا ہوا؟ سپریم نے کہا کہ NRO جو ہے یہ تو کالا قانون ہے، بیڈ. پھر وہ کیسز واپس چلے گئے، لیکن راندے درگاہ ہو گیا سارا پروسیس. اس کا جو افیکٹ ہے وہ تو آج تک قوم بھگت رہی ہے. ادھر نیب بنا دیا آپ نے، وہ پلی بارگین کرتا ہے ان لوگوں سے. عام آدمی کے تو نیب میں کیس نہیں ہے، یہ تو سیاسی ڈائریکٹلین ہے. وہ کہتے ہیں جناب 2 ارب کی چوری کی ہے آپ نے. انہوں نے کہا جی کی ہے، آپ یہ ہم سے 20 لاکھ روپے 20 کروڑ روپے لے لو. وہ بھائی 2 ارب روپے کی 20 کروڑ روپے آپ لے رہے ہیں، وہ 2 ارب بھی تو اس عوام کے پیسے تھے، یہ نہیں ہے. آپ کسی کو قرضہ دو یا کسی سے پیسے لو تو آپ کا اگر اس نے 1 لاکھ روپے دیا تو آپ کہیں گے یار مجھے 20,000 روپے لے لو، کوئی لے گا آپ سے؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ہم فراڈ کرتے ہیں، ہم غلط بیانی کرتے ہیں، ہم ملک کا پیسہ لوٹتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ کا پتہ نہیں. ہر منصوبہ کرپشن کی نظر ہے. تو یہ سیاستدان کر رہے ہیں نا بھائی، یہ وہ منسٹر کر رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں جنہوں نے ان پیسوں سے الیکشن خریدا. آج ان کو ایک نیند نہیں آتی رات کو، اب ان کے بچے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ کوئی سلطنت یا کوئی ان کی جاگیر ہے جس کے اندر ان کا باپ گیا تو بیٹا، بیٹا گیا تو بیٹی، بیٹی گئی تو فلاں گیا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ سسٹم ہے ہمارے ملک کا. تو آپ ترقی کی کیا بات کرتے ہیں؟ اب بھول جائیے، آپ کو ترقی نہیں چاہیے، آپ کو صرف ان کی غلامی چاہیے. تو اس کے لیے سب سے بڑی جڑ جو میری نظر میں ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اگر پیوریفیکیشن ہو جائے اور صحیح آدمی وہاں سے الیکشن جیتے، وہ تو گیٹ آف انٹرنس ہے نا اسمبلی کے لیے. وہ ساری چیزوں کو جو ہر آدمی کو اس وقت پاکستان میں پتہ، میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، فرق صرف اتنا ہے کہ میں بول رہا ہوں، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں. اگر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں، پاکستانی عوام کھڑی ہو جائے کہ بھائی یہ سارے الیکشن غلط ہیں، ہم نہیں مانتے، اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے. کسی کی مجال ہے؟ اب مذہبی لوگوں کو دیکھو، ان کا سیاست سے کیا لینا دینا، کس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، کس انداز سے وہ کام کرتے ہیں. تو میرے بھائی، میرا بات کرنے کا مقصد بہت آسان اور سمپل ہے، اور وہ کہ اگر آپ نے کوئی ترقی کرنی ہے، آپ نے اپنے حق میں کوئی قوانین بنوانے ہیں جو مفاد عامہ کے ہوں، جو ہر قوم کے ہر شخص کو اس سے فائدہ ہو، وہ ایک اسمبلی ہے جہاں سے یہ بل پاس ہوتا ہے. اب تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے بعد اختیار چلا گیا، تو وہاں پر وہ کون سے لوگ فرشتے آتے ہیں؟ وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. جہاں سے نیشنل اسمبلی کے لوگ لڑتے ہیں انہی کے بھائی بند، دوسرا تو وہاں لڑ نہیں سکتا. انہی کے بھائی بند پروونشل اسمبلی میں آ جاتے ہیں. اور مزے کی بات جنہوں میں ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں
ایک ہی خاندان کا ایک پیپلز پارٹی سے لڑ رہا ہے، ایک پی ٹی آئی سے لڑ رہا ہے اور ایک پیپلز پارٹی سے. تو تینوں میں سے جب لڑ رہا ہے تو جیتے گا کون؟ اس خاندان کی سیٹ اس خاندان میں چلی گئی. چوتھے آدمی کو تو وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. تو تینوں سیٹیں جو ہیں اور تینوں سیٹ تو ایک ہے لیکن تینوں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک خاندان کے ہیں. اب اس میں اے جیتے، بی جیتے، سی جیتے ہیں تو وہ ایک گھر میں نا، سیٹ تو گئی اسی گھر میں. اسی طرح سے جب یہ سیٹیں جیت لیتے ہیں، اپنے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ ہارس ٹریڈنگ میں آتے ہیں اور انہی لوگوں کو وننگ ہارس کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے سے 100 and 1000% جیتتے ہیں. ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس لیے کہ ان کے سارے سسٹم کے اندر کنٹرول ہے. یہ سب سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو آپ کسی بھی اس علاقے کے اندر جہاں کا وہ ایم پی یا ایم این اے ہے، ان کی مرضی کے علاوہ وہاں پر ایک سویپر کو آپ نہیں چینج کر سکتے ان کی مرضی کے مطابق. تو کنٹرول پاور جو ہے وہ کرپٹ کر دیتی ہے. اور ہمارا مائنڈ سیٹ الیکشن کا اور وہاں جانے کا، وہ ایک عام آدمی، میرا جیسا آدمی اور جو غریب لوگ روڈ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کا تو سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. بلکہ ووٹ ڈالنے کے لیے بھی سوچتے ہیں کہ ایسا نہ جائے ہم جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو ہم سے پہلے ووٹ ڈل چکا ہو. یہ تو ایک ایسی حقیقت بتا رہا ہوں جو ماضی میں ہو چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہاں پولنگ اسٹیشنز پہ کیا ہوتا ہے. آپ یقین کریں اس پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اس کو قبضہ کر لیا جاتا ہے اور وہ جو لسٹیں ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ ووٹ بھگتا دیے جاتے ہیں. جو سرکاری افسران وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو کچھ آپ شہروں کی آپ بات کر سکتے ہیں، تو 98% تو آپ وہاں کی بات کریں نا، جو دیہی علاقے ہیں، گاؤں دیہات ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو میں بتا رہا ہوں. آپ جتنے بھی مضافاتی علاقوں میں آپ جانا شروع کریں گے اور اسی طرح سے جب آپ باہر نکلتے جائیں گے بڑے شہروں میں، میگا سٹیز سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر تو اندر آ جائے. وہاں تو کینڈیڈیٹ صبح 8 بجے سے لوگ آنا شروع کرتے ہیں تو دوپہر کو ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ جیت گیا. کھانے بٹنے شروع ہو جاتے ہیں، مٹھائی بننے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے اتنے ووٹ ڈالے ہیں پر اس پر. ایوری کیلکولیشن ان کے ہر کیلکولیشن کے پاس ہوتی ہے. تو میری تو دو رائے نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو نہ روکا اور ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا، تو پھر آپ کے حکمران یہی لوگ ہوں گے. آپ اچھے لوگ آپ کے حکمران نہیں بن سکیں گے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے، ہم سب کو مل کے یہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن پروسیس میں کلیئرٹی آئے، کلیننیس آئے، جس کے پروسیس سے یہ چھننی ہو. ہاں جو اچھے لوگ ہیں، سارے برے بھی نہیں ہوتے، جو اچھے لوگ ہیں اگر ان کو لایا جائے تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. لیکن جو لوٹ مار کرنے ہیں وہ تو تجربہ دے چکے ہیں، ان کے خلاف کیسے رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں، وہ کورٹوں میں پیش ہو رہے ہیں. اب صورتحال تو آپ کے سامنے، ہمارے طریقہ کار کیا ہے یہاں پر، تو لہٰذا وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور الیکشن کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. جس دن یہ الیکشن غریب آدمی کے حساب سے ریفارم ہو گیا اور ہر ایک کو اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ ڈائریکٹلی الیکشن لڑ سکتا ہے، آپ یقین کرنا آپ کے نمائندے ایک عام آدمی جس کے پیچھے کوئی وسائل نہیں ہے، جس دن وہ اسمبلی میں آ جائے گا تو اس کو ایک اس دنوں کی یاد تو ضرور ہوگی جو وہ گزار کیا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ پروسیس کر کے ان لوگوں کو حکمرانی کے حوالے سے نہیں پہنچایا ہے تو جو لوگ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، حکمران خاندان بن چکے ہیں، ان سے آپ کا چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے. پھر انارکی ہوگی اور یہ ملک میں تو طاقت رہی نہیں ہے. یہ سارے سلسلے، آزمائے ہوئے فارمولے، یہ طریقے، یہ باتیں ایک ڈھونگ رہ گئی ہیں. اور ہم تو یہ سمجھتا ہوں اور میری سوچ بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو یہ سب سے پہلے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے
اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کیا جائے جس میں اس کے اوپر ریفارم ہو اور اس کو عام آدمی کے لیے سیل بنا دیا جائے، اور جو بھی شخص اس میں دولت کا انوالومنٹ کرتا ہے اس کو اسی وقت ایسی خطرناک سزا دینی چاہیے کہ دنیا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک ڈسپلنری اور ایک ایگزامپل پیدا ہو جائے کہ اگر آپ ہمارے حکمران بننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو اس سنگینی سے گزرنا پڑے گا۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بات کیجیے۔